آپ لوگوں سے پوچھ لوں، آپ لوگ سب پاکستانی ہیں؟ سارے کے سارے پاکستانی ہیں؟ آپ کو بجلی فری ملتی ہے؟ تو پھر اگر آپ کو فری نہیں ملتی تو کسی کو فری نہیں ملنی چاہیے. پاکستان پاکستان. تو پھر اگر آپ کو بجلی فری نہیں ملتی ہے تو کوئی آپ سے زیادہ پاکستانی ہے؟ تو پھر کسی کو نہیں ملنی چاہیے. اب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ کے الیکٹرک کو میں پٹیشن دے رہا ہوں، ایک حکومت پاکستان کو پٹیشن دوں گا. یہ کے الیکٹرک کی پٹیشن میں نے سائن کی ہے، شیخ صلاح الدین نے سائن کی ہے، دیوان سچل نے سائن کی ہے، ندیم ارائے نے سائن کی ہے. آپ سائن کرو گے اس میں؟ تو لو یہ سائن کرو، سب اس کے آگے پیچھے سائن کرو. ابھی میں اپنی بات کے بعد ان کے پاس پٹیشن دینے جاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلو گے؟ اب میری بات سنیں. یہ بات صلاح الدین بھائی نے کہی تھی کہ مسلم لیگ نے 200 یونٹ فری کہا تھا، پیپلز پارٹی نے 200 نہیں کہا تھا، 300 یونٹ فری کہا تھا. یونٹ ہم کو فری نہیں مل رہے، نہ دو فری، لیکن ریٹ تو صحیح لگاؤ. ٹیکس تو اس پہ نہ لو، اس پہ ٹیکس تو نہ لو، ریٹ تو صحیح لگاؤ، اوور بلنگ تو نہ کرو. آپ پہ پتا ہے آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کا 501 یونٹ کا بل آتا ہے، کسی کا 499 کا نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ 1 یونٹ بڑھاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، 31ویں دن آ کے بل میٹر لیتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں نیپرا سے، میں مطالبہ کرتا ہوں پاور منسٹری سے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کے الیکٹرک سے کہ ہمیں بتائے کتنے بل تمہارے 399 یونٹ کے ہیں اور کتنے 401 یونٹ کے ہیں، کتنے بل تمہارے 199 یونٹ کے ہیں، کتنے 201 یونٹ کے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح اوور بلنگ کرتے ہیں. اوور بلنگ بند کرو. ایک نرخ آپ نے اتنے بڑا رکھے ہیں. 3 چیزیں ہیں بجلی کے اندر. نمبر 1، حکومت نے ریٹ بڑھا دیا ہے. 2015 سے، میں جانتا ہوں مہنگائی ہے، 2015 سے آج کے ریٹ میں 350% اضافہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں 2015 سے آج یہاں پہ کتنے لوگ ہیں کہ آپ کی تنخواہوں میں 350% اضافہ ہوا ہے؟ تو حکومت کیا سمجھتی ہے آپ کہاں سے پیسے دیں گے؟ دوسری بات، ایک ریٹ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. دوسری بات، پھر اس پہ یہ ٹیکس لیتے ہیں. یہ جو کیمرے کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں یہ آگے آ جائیں، آپ کیمرے میں بھی نظر آئیں گے، اور ان پاکستان کے عوام کو بھی پتا چلے گا کہ ہم کراچی کے عوام نے یہ آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان بھر میں یہ مہم ہوگی، ہر ڈسکو کے سامنے یہ مہم ہوگی، اور عوام پاکستان کے بینر کے نیچے ہوگی. آپ لوگ آگے آئیے کیمرے کے. بیٹا اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. فٹ پاتھ سے نیچے اتر کے آ جاؤ. روڈ وہ والا روڈ نہیں روکنا ہے. دیکھیے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک سائڈ کا روڈ نہیں روکیں گے. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، ایک پتا نہیں ہلے گا. اللہ کی مہربانی سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہے، ایک پتا نہیں ہلا ہے، ایک سائڈ کی ٹریفک چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام انتشار نہیں کرتے، عوام مارا ماری نہیں کرتے جب تک کہ لیڈر ان کو اس چیز کی تربیت نہیں دیتے. ہم آپ کو یہ تربیت نہیں دیتے. شاہد خاقان عباسی آپ کو یہ تربیت نہیں دیتے. شیخ صلاح الدین آپ کو یہ تربیت نہیں دیتے. دیوان سچل آپ کو یہ تربیت نہیں دیتے. ندیم ارائے آپ کو یہ تربیت نہیں دیتے. شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. تو پہلی بات جو احمد صاحب نے بہت ہی اچھی طرح اور تھوڑی سی معقول زبان میں کہہ دیا کہ شرم کرو، حیا کرو، کیونکہ حیا اور شرم کی تو ہم بہت باتیں کر چکے ہیں. تھوڑے سے بجلی کے بل کم کرو. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس بل میں گھریلو صارف کے اوپر 24% ٹیکس لگتا ہے. اس بل میں کمرشل کے اوپر 27% ٹیکس لگتا ہے، کمرشل کے اوپر 37% ٹیکس لگتا ہے. اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کو بجلی کے بل کے علاوہ 37% ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور انڈسٹریل صارف کے اوپر 27% ٹیکس لگتا ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں حکومت سے، اور میں وزیر خزانہ رہ چکا ہوں، تھوڑا سا مجھے پتا ہے، میں تھوڑا بجٹ کے نمبرز پڑھتا ہوں. انہوں نے اس سال اپنے جاری اخراجات 24% سے بڑھائے ہیں. پریزیڈنسی کا خرچہ جو ہے وہ 30-35% سے بڑھایا ہے.
प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा जो है वो इससे भी नंबर से बढ़ाया है। पूरी हुकूमत का खर्चा 24% से बढ़ाया है। सेनेट का खर्चा बढ़ा दिया है। कौमी असेंबली का खर्चा बढ़ा दिया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहां पे अवाम गर्मी में बिलक के आज जो खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हैं कि वो बिल से परेशान हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं अपने खर्चे कम ना करो, अपने खर्चे खुदा ना खास्ता कम ना करो, लेकिन खर्चे और बढ़ाओ तो नहीं इस वक्त पे जब आप आवाम को मांग रहे हैं। आपको सिर्फ 50 अरब रुपए का नुकसान पड़ेगा अगले 4 महीने सिर्फ घरेलू सारिफ के ऊपर कोई टैक्स ना लगाओ, ना इनकम टैक्स लगाओ और ना सेल टैक्स लगाओ। और इन बिचारों के ऊपर जो तुम इनकम टैक्स लगाते हो, कहां इनकम और क्या टैक्स? इनकम तो खत्म कर दी है आपने, तो किस चीज का इनकम टैक्स लगा रहे हो? 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगाते हैं, 18% आपको बिजली बेचते हैं तो सेल टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स फिल फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हुकूमत को खत्म कर देना चाहिए। ये बात आप समझते हैं ना कि आप समझते हैं कि सिर्फ सारिफ को, सिर्फ घरेलू सारिफ का टैक्स खत्म कर दें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 4 महीने के अंदर। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये 600 अरब रुपया इन्होंने एमएनएस और एमपीएस को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने। उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, थोड़ी सी वीएट्स कम ले लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रेनें बंद कर दो, जो कांच की ट्रेनें होती हैं, ग्लास ट्रेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे जो कनाल लाइनिंग करते हैं सिंध में बार बार, थोड़ा 1 महीना कम कर दो। 50 अरब रुपए से ये गयूर कौम की, पाकिस्तान भर की, पूरे पाकिस्तान की गयूर कौम की डोमेस्टिक बिल्स कम हो जाएंगे। खुदारा इसके ऊपर नजरसानी करें। मैं वजीर आजम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस पे वजीर आजम नजरसानी करें, अपनी बात करें। और तीसरी बात, और ये के इलेक्ट्रिक वालों से कह रहा हूं, के इलेक्ट्रिक वालों ओवर बिलिंग बंद कर दो। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग रेट नहीं सेट करते, नेपरा सेट करता है, लेकिन हर 15 दिन बाद आप नेपरा पहुंच जाते हैं कि हमारा 5 रुपए बढ़ाओ। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक ने कहा है 5 रुपए 68 पैसे से यूनिट और बढ़ा दो। हम ये नहीं कह रहे कि चलो आपको जो नेपरा ने रेट दिया है वो पैसे ले लें, लेकिन यार ये ओवर बिलिंग तो कोई तोल में बेईमानी है ना। ये तो इस्लाम में भी है कि आप तोल में बेईमानी ना करें। अगर आपको कोई 1 किलो के पैसे दे रहा है तो आप उसको 1 किलो चावल देते हो ना, 1 किलो चीनी देते हो ना। जब आपको उसने खर्च ही किया है 199 यूनिट, तो आप उसको 201 यूनिट का क्यों रेट लगाते हो? आप 2000 के बिल को 5000 का क्यों करते हो? ये नेपरा नहीं देख रहा है, हुकूमत नहीं देख रही, अल्लाह देख रहा है। नेपरा नहीं देख रही, हुकूमत नहीं देख रही, आवाम भी देख रही है। तो हम ये जाके आज बात करेंगे कि ओवर बिलिंग खत्म करो। आपके ख्याल से ओवर बिलिंग खत्म होनी चाहिए? तो अब मैं बड़े आसान 2-3 तरीके आपको बता दिए। एक, हुकूमत टैक्स लेना बंद कर दे, सिर्फ 50 अरब रुपए का इसका नुकसान है, वो नुकसान भी ना करे, वो कहीं अखराजात कम कर दे। वैसे तो हुकूमत को 300 अरब रुपए के अखराजात कम करके सारा साल टैक्स कम कर देना चाहिए। और बल्कि अगर 200 अरब रुपए का और अखराजात कम कर दे, 500 अरब रुपए कम कर दे, तो बिजली के निर्ख भी कम कर दे। पहली बात यह है, आपको सिर्फ टैक्स कम कर देगी, 24% बिल कम हो जाएगा। दूसरी बात कि थोड़ी सी अपनी जो कोताहियां हैं वो तो हमारे ऊपर ना ला दो। आप जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉसेज आप नेपरा से 7% ज्यादा करते हैं। 10% लोग आपको बिल नहीं देते, आप उनको पैसे कैसे नहीं देते आपको, लेकिन आप उसको बिजली दे रहे हैं। हम में से अगर कोई एक दिन भी लेट होता है तो आप लेट पेमेंट सरचार्ज लगाते हैं। आपको कोई होता है कि हमसे किस्तें ले लो, आप किस्तें नहीं लेती। आपका तो आमराना और जाबराना वो होता है बिहेवियर के इलेक्ट्रिक का भी और तमाम डिस्कोस का पाकिस्तान भर में जो लोगों के साथ होता है। तो जब आप ये इतनी आमराना और जाबराना हरकत कर रहे हैं क्योंकि आप मुनाफली हैं, तो अगले साल आपकी मुनाफली खत्म हो जाएगी। फिर कराची के अवाम पिटीशन करेंगे, फिर यहां से हम वापस आएंगे और बोलेंगे कि इधर 2 के इलेक्ट्रिक और खोल दो, फिर कंपटीशन होगा, फिर मैं देखता हूं आप कैसे रेट बढ़ाते हैं। तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग खत्म करनी है। और ये जो जालिमाना लोड शेडिंग करते हैं खासतौर पर गरीब इलाकों में, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी का जो बिल आ रहा है, आप लोड शेडिंग करते हैं, उसका बिल कम क्यों नहीं होता? कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना? तो वो बिल कम करो या लोड शेडिंग ना करो।
تو 2-3 تجاویز ہے. ایک اخراجات کم کرے, ٹیکس کم کر دے. ایک اخراجات کم کرے, رنٹ کم کر دے. ایک اگر ہم کو نہیں دے رہے فری بجلی اور ہم بھی پاکستانی شہری ہیں تو پھر کسی کو فری بجلی نہ دو. اب میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کے اجازت سے, بلکہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ آئیں, صلاح الدین صاحب کے ساتھ آئیں. گیٹ کے آگے نہیں جائیں گے. یہ املاک جتنے بھی ہیں, یہ پیڑ جتنے بھی ہیں, کھجور جس پیڑ میں لگی ہے, یہ پاکستان کے املاک ہیں, یہ میرے املاک ہیں, یہ آپ کے املاک ہیں. ہم توڑ پھوڑ والے نہیں ہیں. مگر ہم جائیں گے اور اپنا مقدمہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے, جو عوام کے سامنے رکھا ہے, اور میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا ایک مرتبہ پھر بہت مشکور ہوں کہ وہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہوں کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے بجلی کے بل سے آپ بھی پریشان ہیں, مگر آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ نیوٹرل لوگ ہیں, آپ سب کو کور کرتے ہیں. آپ کے الیکٹرک کو بھی کور کرتے ہیں جب وہ کہتی ہے بجلی بڑھانی ہے. آپ حکومت پاکستان کو بھی کور کرتے ہیں جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت 600 ارب روپیہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دینا بہت ضروری ہے. بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں, لیکن ہم کو اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے, وہ بہت ضروری ہے. تو آپ سب کو کور کرتے ہیں, لیکن آپ کا دل بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ بل بڑے ظالمانہ ہے. تو آپ میرے ساتھ کیمرے لے کے آئیے اور عوام میرے ساتھ لے کے چل کے لے گی. آپ نے سائن کر دیے کاغذ, تو پھر کاغذ لے لیجیے ہم کو, ہم لے کے جاتے ہیں. اچھا, ایسی ہے گزارش یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ الیکٹرک سے کمٹمنٹ کی ہے اور ہماری پارٹی اصولوں پہ قائم ہوئی ہے. ہم اصولوں پہ چلنے والے لوگ ہیں اور اس پارٹی میں تمام اصول پسند لوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. مفتاح صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ صرف 3 لوگ اندر جائیں گے, ایک مفتاح اسماعیل صاحب, ایک شیخ صلاح الدین صاحب اور ایک دیوان سچل صاحب. یہ 3 لوگ جائیں گے اندر, اور کوئی باقی دوست کوئی بھی اندر نہیں جائے گا. آپ نہیں اندر جائیں گے تو میں بھی اندر نہیں جاؤں گا, صلاح الدین بھی اندر نہیں جائے گا. ہم گیٹ پہ جائیں گے, وہ گیٹ پہ آئے گا اور ہم سے لے کر جائے گا, لیکن ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے.